الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے السلام مل کے پڑھیے السلام تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ایک مرتبہ مل پھر پڑھیے السلام مل کے پڑھیے السلام ذوق پیدا کرو السلام السلام علیکہ سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خیر خلق اللہ مل کے پڑھیے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اس طرح ذوق پیدا کرو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و
سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا میرے کے ساتھ پتا کرو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اللہ رب العزت حمد و سلام حضور پر نور یا منشور صافہ روزی جزا حضور احمد مجتبی سر کائنات جان کائنات مصر کائنات مخزن کائنات امام الانبیاء ختم الانبیاء خطیب الانبیاء سند الانبیاء حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آپ دی بارگاہ مقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بارش تھوڑے سامنے قرآن مجید برہان رشید دی ایک آیا مبارکہ 25واں پارہ ہے اس دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن کا شرف بخشا ہے اللہ رب العزت پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری پیاری احادیث مصطفیٰ اور اللہ رب العزت دا قرآن مجید برہان رشید قرآن و حدیث کی روشنی اندر تو آدھے سامنے گوش و گزار کرن کی توفیق فرمائے عزیزان گرامی قدر چونکہ صبح دی نماز دے میں جو درس دیتا میں ساتھیوں آگاہ کیتا انشاءاللہ تعالیٰ آج دا جمعہ المبارک جڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین جنہ کا نام ہے حضرت علی الاوسط آپ کا نام یعنی آپ کے نام دے انشاءاللہ تعالیٰ آج دے عرض و معروضات جڑی ہے کی جائے گی یعنی کہ سادہ لفظہ میں چاہانے کو پتہ ہے
کہ امام زین العابدین دی شان تے آئیدہ یہ اپنا عنوان اپنا جمعہ ہے. بولو کنا دی شان تے ہے امام زین بولو بولو میں تھوڑے کو سننا چاہنا تھا کہ تمہوں علم ہوئے کہ آج تک جڑا ساڈا جمعہ المبارک دا عنوان ہے یہ ساڈا حضرت امام زین العابدین تے ہے. اور جنہ ساتھیاں نے اس عنوان سے پہلے سنیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیاب فرمائے اور جنہ ساتھیاں نہیں سنیا اللہ انہوں نے سنن دی توفیق فرمائے. آواز جنہاں گرامی قدر قرآن مجید قرآن رشید کی مشہور معروف آیا مبارکہ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. خالق اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرما رہے ہیں اے پیارے محبوب سونے کردار دے مالک محبوب سونے گفتار دے مالک محبوب پیارے عالم نشرہ سینے والے محبوب. سمجھ آ رہی ہے؟ میں الحمدللہ سمجھ دے گل کراں گا کیونکہ پچھلا جمعہ پڑھایا میں اپنے حساب دے نال اور کنیاں ساتھیاں نے یہ جناب والا کیا کہ سانو سمجھ نہیں آ رہی اور الحمدللہ میں سمجھ دے کہ آج جڑی گفتگو کراں گا تواڈے کول سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی تواڈوں سمجھان دی گل کراں گا تے انشاءاللہ تعالی تواڈیاں دعاواں دا میں انشاءاللہ تعالی عزیزان اکرامی قدر اللہ پاک نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا. اے پیارے محبوب سونے کردار دے مالک محبوب سونی گفتار دے مالک محبوب عرشاں تے آن والے محبوب میرے حریم قدس کے اندر آن والے محبوب اے پیارے محبوب اپنی زبان فیض ترجمان جو ارشاد فرما دیو مولا کی ارشاد فرما دیو فرما محبوبہ جنہاں تسی تبلیغ کی تھی ہے جنہاں اسلام دی تبلیغ کی تھی ہے کلمہ گرا توحید رسالت کا پیغام دیتا ہے پیارے محبوب جنہاں لوگاں نوں جڑے جہنم دی راہ تے جا رہے سن انہاں نوں جنت دی راہ تے اپنی تبلیغ دے نال لے کے آندا ہے پیارے محبوب انہاں دے نال جدوں بھی تواڈے کول آ کے سوال کرن پیارے محبوب نے تساں سانوں تبلیغ کیتی ہے او دے اندر جڑا تواڈے کول اجر طلب کردے ہو سونے محبوب اسی سینو سر بھی پیش کرنے آئے اسی مال و دولت بھی پیش کرنے آئے سونیا ساڈا قبول فرما لے پیارے محبوب علیہ السلام تو السلام نے فرمایا اے میرے دیوانیوں تے مسانیوں جڑے میری تبلیغ دی وجہ دے نال میری بارگاہ دے اندر آ گئے ہو میں تواڈے کول کوئی اجرت طلب نہیں کردا میں تواڈے کول کوئی مال سیم زر میں تواڈے کول نہیں لینا چاہتا ایک میری ڈیمانڈ ہے پیارے محبوب علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں ایک ڈیمانڈ ہے غلاموں نے عرض کی سونیا کی ڈیمانڈ ہے فرمایا اے میرے غلاموں جنہیں میرے اقربا نے حسن و حسین نے بی بی زہرا بطول نے علی پاک نے میرے اہل گھر والے جڑے نے انہاں دے نال پیار کرنا ہے انہاں دے نال پیار کرنا ہے عزیزان اکرامی قدر فرمایا اے لوگوں جو تسی میرے اہل نال پیار کرو گے میرے غریباں نال پیار کرو گے میرا رب بھی تواڈے نال پیار کرے گا میرا رب بھی تواڈے نال پیار کرے گا عزیزان اکرامی قدر دوسری آیت مبارکہ سماعت فرماؤ بے نیاز فرما رہا ہے 22 پارہ ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گرامی قدر میرے آپ فرما رہا ہے اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے میں رب کا ارادہ بن گیا ہے میں تواڈے تو میری پلیدی ہے ساری دور کر دیواں میں تانوں اسلام پاک کر دیواں جی پاک کرن دا حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جو سمجھ نہ لگے کوئی بندہ نہیں کھڑی کر سکتا ہے الحمدللہ۔ آپ عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ یہ ہے وہ جس کے متعلق اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی امام حسن آپ کی فرماندے نے بے اجازت وہ جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آلے بیت۔ عزیزان گرامی قدر یہ او گھرانا ہے جنہوں رب نے پاک چھڑے آئے وہ جتھوں تک انسانہ دی پاکی دی انتہا ہے وہ تو اہل بیت دی پاکی دی ابتدا ہے پاکی دی ابتدا ہے۔ عزیزان گرامی قدر قرآن پاک دی دو مقامات تمہیں دو آیتاں پڑھیاں نے ایک 22 سپارے وچوں پڑھی ہے ایک 25 سپارے وچوں پڑھی ہے۔ آؤ حدیث مصطفیٰ سماعت فرماؤ۔ عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان خوشبودار سماعت فرماؤ۔ ایک بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے ترمذی شریف حدیث پاک موجود ہے سیاستہ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی نے آؤ سماعت فرماؤ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی او کما قال علیہ السلام۔ حدیث ہے جو من گرد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں تواڈے اندر بندہ بہترین زمانے دی اندر او آئے زمانے دی اندر بندہ او آئے آلہ بہترین ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجبالا ایدہ ارشاد فرما دو کیرا افضل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں میرے تو بعد اور جنہ نے میری اہل بیت پیار کیتا خیرکم لأہلی من بعدی میرے تو بعد جنہ نے میری اہل بیت پیار کیتا جہان والے سن لو وہ سارے جہان دے وچوں وہ بندہ افضل ہے وہ بندہ اعلیٰ ہے۔ اسے بات سمجھ آئیے تنگن سمجھ آئیے۔ عزیزان گرامی قدر آؤ اس دن نال اج ذکر خیر ساکینہ دا کرنا ہے۔ تسی پہلے سن چکے ہو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صاحبزادے حضرت امام زین العابدین۔ عزیزان گرامی قدر 5 شعبان المعظم آپ پیدا ہوئے ہیں نہ پتہ اس بار شروع کر دیتی ہے 5 شعبان آپ پیدا ہوئے ہیں امام زین العابدین۔ عزیزان گرامی قدر 38 ہجری ہے 38 ہجری دے اندر بروز جمعرات کا دن ہے میرے امام
زین العابدین اس دن پیدا ہوئے نے عزیزان گرامی قدر آپ دی امی جان دا نام کی ہے آپ تو ہر کوئی واقف ہے لیکن میں دسنا چاہنا ہاں کہ صاحب علم جڑے لوگ رہے وہ بھی جانتے ہیں لیکن میرا دسنا ضروری ہے آپ دی امی جان دا نام حضرت شہر بانو ہے شہر بانو ہے حضرت امام زین العابدین کا لقب کی ہے آپ کا لقب امین بھی ہے امانتدار بھی ہے آپ کا لقب عابد بھی ہے آپ کا لقب جڑا ہے عزیزان گرامی قدر القاب بہت سارے نے جڑا کہ عزیز و دوستو آسمان اور زمین دے اندر جڑی شہرت ہے تمام عابدین دی زینت آپ بڑے نے ایک نام ہے امام زین العابدین عزیز و دوستو آپ کی امی جان کا نام حضرت شہر بانو ہے اور وقت گزرتا گیا امام زین العابدین میرے کریم آقا کے دیوانے ہو حضرت علامہ عماد الدین مشکی البدایا بندے ہایا ستہ جلدہ جنہیں پر مجھول پئی ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے میرے مصطفیٰ کریمہ کا دی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے نے تھوڑی دیر گزری ہے اذ جاء الحسین تھوڑی دیر گزری ہے آپ فرماتے ہیں کننا نحنو جلوس النبی عند النبی میرے کریم آقا دی بارگاہ میں صحابی بیٹھے نے تھوڑی دیر گزری ہے پھر امام حسین پاک تشریف لے آئے نے میرے مصطفیٰ نے عیش مبارک کھول دیا نے میرے مصطفیٰ نے اپنی گودی بٹھا دیا ہے امام حسین کو سے لینے شروع کر دیتے نے پیار کر رہے نے فرمایا لوگوں سن لو میرا حسین پہلے بھی آلہ ہے آج بھی آلہ ہے جڑا میرا حسین کردار کرے گا جہان والے جدوں بھی میرے حسین دی سیرت اور آت دی سٹڈی کریں گے جہان والے دیکھ لیں گے میرے نواسے دا کی کردار ہے میرے نواسے دا کی کردار ہے عزیز و دوستو نال میرے کریم آقا نے فرمایا اے جڑا میرا نواسا حسین ہے اس کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا کرے گا اور جس کا نام امام زین العابدین ہوئے گا اس کا نام اصل جڑا علی الاوسط ہوئے گا عزیز و دوستو آپ بھی پلیس تو پہلا دیا خبرانے میرے مصطفیٰ صحابہ نو دے رہے ہیں جارے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ آمد دا دن ہوئے گا بتایا بننے حایا دی اندر بات موجود ہے عزیز و دوستو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آمد دا دن ہوئے گا مرسلین بھی آ جائیں گے نبی بھی آ جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے صحابی بھی آ جائیں گے تابعی بھی آ جائیں گے ولی بھی آ جائیں گے پیر بھی آ جائیں گے مرشد بھی آ جائیں گے مرید بھی آ جائیں گے شاگرد بھی آ جائے گا چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے قیامت والے دن میرے کریم آقا نے فرمایا نادا منادی اچانک عرش کی بلندیاں بچوں آواز آئے گی عرش کی بلندیاں بچوں آواز آئے گی نادا منادی آواز آئے گی امام زین العابدین کھڑے ہو جاؤ قیامت والے دن ایک شانہ میرے مصطفیٰ دے گھرانے دیا نے
عزیزو دوستو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے زین العابدین اس مقام پہ جدو آپ ندا سنن گے آپ اچانک کھڑے ہو جائیں گے. عزیزو دوستو میرے امام زین العابدین دی شان ہے. آؤ سماعت فرماؤ آپ دی عبادت دا کیا کہنا ہے, آپ دی سخاوت اللہ سلامت رکھے آپ دی سخاوت دا کیا کہنا ہے. عزیزو دوستو آپ دے اس نے اخلاق دا کیا کہنا ہے. آپ دی عبادت دے پہلو دے میں دو چار گلاں کراں گا. ایک مرتبہ دا ذکر ہے عزیزان گرامی قدر کیونکہ میرا حق بندا ہے امام زین العابدین دی امی دا تھوڑا تعارف کروا دینا. شہر مانو اور جدو فارس فتح ہو گیا جناب والا یزدجر یہ بادشاہ ہے اور جس کی بیٹی شہر بانو ایک جناب والا قیدی بن کے آ گئی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آیا نے آپ دیا مسکراہٹاں گہریاں ہو گئی نے. لوگاں نے کیا اے پیارے عمر فاروق پیارے عمر فاروق ایک قیدی بن کے آ گئی نے انہاں دا عقد جڑا ہے انہاں دا نکاح کیندے نال کرنا ہے. آپ نے فرمایا اے یزدجر دی شہزادی ہے اے فارس دے بادشاہ دی شہزادی ہے میں اون دے نال نکاح کراں گا او جڑا جہاناں دے بادشاہ دا شہزادہ ہے. بولو بولو شرم نہیں کرنی. عزیزان گرامی قدر آپ نے فرمایا میں اون دے نال شادی کراں گا اور جڑا جلدی جواناں دا بھی سردار ہے. عزیزو دوستو آؤ دوئی روایت سنو. علامہ محشری ایک بہت بڑے عالم نے علماء کرام دی اندر نظر بہت درجہ ہے. عزیزو دوستو آپ فرماندے نے کہ دور حضرت عمر فاروق دائے تین بچیاں آ گئیاں قیدی بڑھ کے آ گئیاں نے جناب والا آپ کو آئیاں نے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا آؤ پیارے ابو بکر صدیق ایک بچی دا نکاح تو اپنے بیٹے دے نال کر لے. ایک بچی دا نکاح جڑا ہے میں اپنے بیٹے دے نال کر لینا. دیکھو اج لوگ آندے نے آپس کے اندر صحابہ کرام جڑا پیار و محبت شفقت نہیں ہے. میں جناب والا پیغام دینا چاہنا جڑے لوگ آندے نے اہل بیت اور صحابہ دی آپس محبت نہیں ہے یہ جڑا میسج ہے یہ انہاں نوں تسی پہنچا سکتے ہو. عزیزان گرامی قدر ایک دے نکاح جڑا ہے پیارے عمر فاروق دے بیٹے دے نال ہو گیا ہے اور دوسرے دا نکاح جڑا ہے دوسری دا حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے دے نال ہو گیا ہے. تیسری شہر بانو جڑیاں نے انہاں دا نکاح میرے امام حسین دے شہزادے میرے امام حسین پاک دے نال ہو گیا ہے. عزیزو دوستو اور جیڑی بچی حضرت محمد اور ابو بکر آپ نے عقد چاہیے ان دے بدن پاک دے وچوں ان دے بدن پاک دے وچوں حضرت سالم پیدا ہوئے نے. عزیزو دوستو اور جیڑی حضرت عمر فاروق دے بیٹے دے گھر ہے ان دے وچوں حضرت قاسم پیدا ہوئے نے. اور تیسری جڑی ہے پیارے امام حسین دے عقد دے اندر آئی میرے علی پاک نے فرمایا اے میرے شہزادیا میں تیرا نکاح کر دیتا ہے اس بچی نو تنگ نہ کری کیونکہ میری وصیت دیکھ رہی ہے اور تینوں ان دے وچوں اللہ او فرزند عطا کرے گا او جن دے ورگا زمین تے بھی نہیں ہوئے گا او جن دے ورگا آپ دے زمانے دے اندر بھی کوئی نہیں ہوئے گا. عزیزان گرامی قدر کی پہلی وچوں آپ شکم وچوں حضرت قاسم پیدا ہوئے اور دوسری وچوں سالم پیدا
اللہ سلامت رکھے. تیسری جو حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے نے اور جناب والا تسی فیصلہ خود کرنا ہے. جناب تین بہن ہمشیرہ آئیاں نے تے سلام جناب والا تین خلفائے راشدین دے شہزادیاں دے عقد چاہیاں نے تے جڑی انہاں وچ اولاد ہوئی ہے وہ آپس وچ کی لگدی ہے. خالوزاد بھائی نے عزیزان گرامی قدر جڑے لوگ کانتانیاں گلاں کردے نے انہاں نوں جناب والا او غفلت دیاں پٹیاں جڑیاں نے اکھاں تو ہٹا کے اگر مطالعہ کرن دی انہاں نوں پتہ چل جائے اہل بیت و صحابہ دا بہت بڑا گہرا رشتہ. چاہتے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اور میں سبو کر دیں یہ سبو کرنا گا تو نہیں آپ کو لطف نہیں آئے. عزیزان اکرامی قدر میرے کریم آقا دے دیوانیوں امام زین العابدین دی میں آپ دی نا جناب عبادت دی میں گل کر آپ ایک مرتبہ مصلی بچھا لیا مصلی انہی جہاں عبادت کرتے سن آپ کا لقب سجاد ہے. سجدے کر 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 کے جناب آپ کا لقب سجاد ہے. اور جنہ جناب والا ہے نا زین العابدین آپ کا لقب وہ پیارے مصطفیٰ نے عطا کیا. ٹھیک ہے عزیزو دوستو آپ نے مصلی آیا مصلی پاک کے نماز پڑھنے واسطے کھڑے نے اپنے بیڑے دے اندر جدو کھڑے مصلی پاک کے گھر کے اندر اچانک آگ جڑی نا آگ وہ جناب سارے گھر کے اندر آگ آ گئی. درمیان دے اندر زہرا دا لال جڑا ہے نماز ادا کر رہا ہے. چاروں طرف آگ ہی آگ ہے لیکن عزیزو دوستو درمیان زہرا دا بطول دا آپ دا لال نماز ادا کر رہا ہے. لوگ آگے نے آپ دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کردے نے امام زین العابدین تسی نماز ادا کر رہے ہو تانوں فکر نہیں ہے گھر دے اندر چاروں طرف آگ ہی آگ ہے تسی جس دے اندر درمیان نماز ادا کر رہے ہو. عزیزو دوستو عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب شواہد النبوہ وہ کتاب نام ہے اس میں بات موجود ہے. عزیزو دوستو آپ نماز پڑھ رہے ہیں سکون دے نال آرام دے نال نماز پڑھتے رہے نماز تو بعد جو سلام پھیرے آئے میرے امام نو لوگاں نے عرض کی تھی یا امام تانوں فکر ہی کوئی نہیں ہے گھر دے اندر چاروں طرف آگ ہی آ گئے. آپ نے فرمایا اور لوگوں سن لو تسی یہ دنیا دی آگ جڑی ہے تسی بند کر دے رہے ہو میں تا جہنم دی آگ بجھاندا رہا میں تا جہنم دی آگ جڑی ہے بجھاندا آؤ زیدان اگرامی قدر علماء عاشق رسول نے کمال کیتا ہے کی فرماندے نہیں ہے تو افتخار اولیاء تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو افتخار مرسلین ہے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین ہے. سبحان اللہ. عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے سلام سے دیکھے بھی کریم میں گھر کراؤں. عزیزو دوستو ایک مرتبہ ذکر آئی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں درمیان گھر دے بیڑے دے اندر ایک کنواں ہے ایک کنواں آپ بیٹے حضرت محمد باقر آپ شہزادے اگے گئے نے. عزیزو دوستو کنویں دے نال قریب پہنچے نے چھوٹی بچپن ہے چھوٹا بچپن. عزیزو دوستو وہ بچے گر گئے نے کنویں دے اندر. آپ بھی امی جان کے ہویاں کہ میں اپنے بیٹے اپنے شہزادے نو امام محمد باقر نو میں جڑا بہل کر لواں
والیاں نے، لیکن عزیزو دوستو ہاتھ نہ پہنچ سکیا، آپ واپس آئیاں، آپ کی عرض کردیاں نے میرے امام سرتاج ٹھیک ہے تواڈی عبادت ہے، تواڈے سجدے نے، تواڈی ریاضت ہے، اے میرے سرتاج او بچہ ڈوب رہا ہے، او بچہ جڑا میرے کو قابو نہیں ہو رہا، جلدی کرو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزو دوستو کوئی فکر نہیں ہے، دوبارہ ماں آ گئی، آ کے عرض کر دی ہے اے میرے سرتاج امام، اے میرے سرتاج جلدی کرو، وہ بچہ جڑا ہے پانی دے اندر کنویں دے اندر گوتے کھا رہا ہے، ڈوب جائے گا، تو اپنی نماز دی پڑھی ہے، لیکن جڑا اللہ والا ہے، اللہ والا ہے وہ صدائی ذکر کرتا ہے۔ اللہ والا میں اس مقام تے عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرماندے نے رات پوے تے بے دردانو اتے نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی اتے سٹی آیا جگاوے۔ عزیز و دوستو ماں دوبارہ آئی، آخر تیسری مرتبہ آئی، آپ کی عرض کرتی ہے اے میرے سردار میرا بیٹا جا رہا ہے، تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، نمازہ پڑھی جا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے بڑے سکون نماز پڑھی ہے، سلام پھیر کے آپ گئے کنویں دے کول، آپ نے اپنا دستے بلائت آپ نے اگے کیتا ہے، اپنے بیٹے نو اٹھا لے آئے، سینے دے نال لایا ہے، لا کے فرمایا ہے میری رفیقہ حیات اس نو اپنے کول بٹھا لے، تے اے جڑا فلسفہ ہے اس نو ذہن تے رکھی، اینو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ عرض کردیاں میں اے میرے سرتاج اے کی فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے فرمایا او زندہ ہو جائیے، او کبھی بھٹن نہیں دینا، زندہ ہو جائیے کبھی بھٹن نہیں دیتا، اس گل نو ذہن رکھنا۔ عزیزاں اکرامی قدر میں کیڑی گل کروائی، امام زین العابدین دی ایک مرتبہ دا ذکر ہے، آپ دی کنیز لونڈی آپ دے کول کوئی گروہ آ گیا ہے، آ کے عرض کرتا ہے امام زین العابدین دی کنیز ایتا دس دو جملیاں دے اندر امام زین العابدین دی جڑی عبادت ہے وہ ساڈے سامنے بیان کرنی ہے، ساڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ عزیزو دوستو جدوں نے سنے نا تے کنیز عرض کرتی ہے کہ میں دو جملیاں وچ دساں گی لیکن تانوں سمجھ نہیں آنی، تانوں بولو سمجھ نہیں آنی۔ تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، آپ فرمانے نے میں دو ہی جملے بولاں گی لیکن سمجھ نہیں آئے گی، انہوں نے کہا دسو دو جملے دس دیو۔ عزیزو دوستو کچھ لوگوں نے کہا سی سمجھ جاؤں، لیکن آخرکار آپ کی کنیز نے عرض کی تھی دو جملے بولا گی، سمجھنا یا نہ سننا تہاڈا کام ہے۔ آپ فرمانیاں نے کہ میں کدی دن دے ویلے میں آگ چولہے وچ نہیں ماری، کدی دن دے وقت میں آگ چولہے وچ نہیں ماری۔ دوسری گل میں رات کو کبھی بسترا بچھایا نہیں۔ اللہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہو سارے، اللہ تعالیٰ تہاڈے ذوق وچ ہور اضافہ کرے۔ عزیزو دوستو جس وقت کنیز نے اینی گل کیتی دو جملیاں میں دس دیتا، وہ بول کے عرض کرتے ہیں اے امام زین العابدین دی کنیز سانو سمجھ تیری نہیں آئی، تے آپ عرض کردیاں نے کہ میں تانوں پہلے دسیا ہے کہ تانوں سمجھ نہیں آنی، نہ دن دے ویلے میں کدی اگ والی ہے تے نہ ہی میں رات نو بستر بچھایا۔ آخرکار انہوں نے جناب پوچھا اے کنیز اے تو دس ساڈے وہم و ادراک دی باقی تو گل پے، ساری سوچ تو گل پے،
اسی سمجھ نہیں سکے، لیکن ایک دسو آخر وجہ کی ہے؟ عزیزوں دوستوں اور سماعت فرماؤ، جس وقت کنیز کو پوچھیا ہے، کنیز عرض کرتی ہے سارے دن جڑا ہے ایام جائزہ جڑے ایام نے دن جائز جڑے نے انہاں دے اندر اور جڑے مکروہات ایام نے انہاں تو ہٹ کے جنہاں دناں وچ روزہ نہیں رکھ سکدے ایام جائزہ جائز جڑے نے انہاں دے اندر میں کبھی جناب چولہے وچ آگ نہیں باری، کیونکہ میرے امام دا ہر وقت آپ روزے دی حالت وچ رہندے نے، روزے دی حالت وچ رہندے نے۔ آپ عرض کرتے نے اے کنیز امام والی مقام، پیارے امام دی کنیز ایتا دسو دوسری وجہ کی ہے؟ آپ فرمانیاں نے میں رات نو کبھی بستر نہیں بچھایا، ان دی وجہ یہ ہے کہ میرے امام کبھی رات نو سوتے نہیں ہے، ہر وقت اللہ اللہ ہے، ہر وقت اللہ اللہ ہے۔ پھر مینوں تا کہنا پوندا ہے رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سوتیاں جگاوے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ آوازی سنے گرامی قدر میرے امام نے کری توڑے میں گوشو گزار کر کروں، میرے امام پاک ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوئے نے کہ شیطان جڑا ہے میرے امام دی بارگاہ وچ آ گیا ہے، پہلے آ کے اپنی اصلی حالت جڑی ظاہر کیتی ہے۔ میرے امام پاک جناب والا قیام تو ختم کیتا ہے، رکوع دی حالت وچ نے اور شیطان جڑا ہے انہیں اپنا روپ بدل لیا ہے، سب والا روپ جڑا ہے اصحاب والا روپ جڑا ہے وہ چین بدل لیا، یعنی کہ وہ چینج کر لیا ہے۔ عزیزو دوستو وہ سب جڑا ہے ایک سچی سائڈ تو آیا ہے، آگے جناب والا میرے امام زین العابدین دی جو توجہ جڑی اپنے والے کرنا چاہتا ہے، عزیزو دوستو نہیں، میرے امام نے کوئی توجہ نہیں کی سبھی کبھی سائڈ تو آ گیا سب آگے جناب توجہ اپنی والے کرنا چاہتا ہے، میرے امام نے توجہ نہیں کی تھی۔ خاندان نبوت کتاب کا نام ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، میرے کو موجود ہے۔ عزیزو دوستو آخرکار جو آپ نے سجدہ میرے امام نے کیتا ہے وہ سب جڑا ہے آپ کا جڑا پہلا انگوٹھا ہے، انگوٹھا منہ وچ لے لیا ہے، میرے امام نے کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ امام منن والے ہو، میرے امام نو منتے ہو تو انہاں دے حکم تے بھی انہاں سیرت عمل کرو۔ اج سر نو بھیڑ ہو جائے نماز نہیں پڑھنی، اگر کوئی مسئلہ بن جائے نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، جناب والا اسی پہلے ہر چیز چھوڑ دینے ہیں۔ لیکن انہاں امامہ نے جناب والا کوئی بھی مشقت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، میرے امام پاک نے میدان ماریہ کے اندر، میدان ماریہ زمین، میدان طف کی زمین میں سن کر کربلا کی زمین کو کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہی سبق دیتا ہے۔ میرے نانا دی امت والوں سن لو، سن لو، تمنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو کچھ خدمت اسلام نہ۔ میرے امام نے سبق دیتا ہے لوگوں جو بھی ہو جائے، بلکہ آخر اس مقام پہ بھی عاشق رسول کا فرماتے ہیں کہ تیروں کے مسلح پر، تیروں کے مسلح پر آج اسی جناب گرم چادرہ نے، گرم جائیں نماز نے، چاچا عارف اسی گرم چادرہ نے اسی نماز نہیں پڑھ دے، سالوں آ کے نماز اللہ تو حاجی پڑھا پھرنا ہے، اسی نماز اپنی پڑھی تینوں کی لگے،
جناب والا اسی تیار آمادہ نہیں نماز واسطے، لیکن عاشق رسول نے کمال کیتا ہے تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتایا ہے اسلام پہ مر جانا، شبیر نے بتایا ہے اسلام پہ مر جانا، بولو بولو مر جانا۔ عزیزان اکرامی قدر میرے امام زین العابدین دی سیرت نو سنن والے ہو، آپ دے محبین تسی سارے عزیزو دوستو، میرے امام نے کوئی توجہ نہیں کی تھی، جو نماز پڑھ رہی ہے وہ سامنے شیطان اپنا اصلی روپ بنا کے کھڑا ہو گیا ہے، عرض کرتا ہے اے امام میں بڑے بڑے جڑے عابدین نے تقوی والے نے انہاں دے سامنے میں اے اپنا جڑا گھڑیا ہے سامنے کر کے میں انہاں نوں بڑا بھگایا ہے، میں دین تو ہٹایا ہے، میں دین تو واپس دور کر دیتا ہے، لیکن اے نیا تو سن لے انت زین العابدین، سبحان اللہ، تو زین العابدین ہے، تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے، تو زین العابدین ہے۔ تو عزیزو دوستوں میں کبھی کبھی گل کراں میرے امام پاک دی جدو کربلا تو اے اہل بیت لٹیا قافلہ واپس آ رہا ہے، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، ایک منزل آئی، کیونکہ میں واپسی یہ کربلا میں بیان کے کر چکیا کسی اور جگہ پہ، کیونکہ میرا ارادہ بنا کہ میں امام زین العابدین کو تھوڑے کو شکر کرنا ہے، واپسی کربلا میرا موضوع نہیں، لیکن یہ امام زین العابدین کی شان آ رہی ہے، اس میں جا رہی ہے، آپ کو قافلہ واپس آ رہے ہیں، جدو واپس آئی منزل تے رک گیا، جدو ٹھہر گیا نا جناب والا ایک مائی سامنے کھڑی ہے، عرض کر دی ہے کہ اے قافلے والے ہو تواڈے اندر کوئی حکیم بھی ہے، حکیم تواڈے اندر کوئی ہے، میرا بچہ بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا کر دے، کوئی تواڈے اندر حکیم بھی ہے۔ عزیزو دوستو قافلہ رکیا ہے، شمر بولا سارے خولی بولیا کہ جی ساڈے اندر ہو تا کوئی نہیں، اے ایک بچہ ہے جس کا نام امام زین العابدین۔ عزیزو دوستو جب وہ مائی آپ لے آئی عرض کر دی ہے کہ تسی حکیم ہو، تسی حکیم ہوتے میرے بچے کی دوائی کر دیو، انہیں واسطے دعا بھی کر دیو، آپ نے فرمایا میں حکمت کرتا نہیں ہوں، لیکن حکمت میرے گھر دی ہے، حکمت میرے بولو میرے گھر دی حکمت ہے، میں کرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے امی جان میں تھوڑے نال چلنا، بیڑیاں نے پیروں میں ہاتھ کڑیاں ہاتھاں میں سے آپ جا رہے ہیں، چلتے چلتے جناب والا راستے میں نال بیڑا مائندا ہے، جدو قریب پہنچے نا اس مائی دی 25 پیر نکلی، آپ کی عرض کر دی ہے اے امی جان میرا بھائی کا فوت ہو گیا ہے، میرا بھائی بولو یہ تو سمجھ آ رہی ہے، بولے میرا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ عزیزو دوستو جس وقت یہی گل سنی نا مائی بڑی پریشان ہوئی، رو پئی، جب رو پئی میرے امام زین العابدین آپ نے فرمایا امی کیوں رو رہی ہیں؟ کہ بیٹا جن دی دوائی واسطے اتنی دعا واسطے میں تمہیں نال لے کے جا رہی سی، وہ بچہ کا فوت ہو گیا ہے تے ہن کی فائدہ تمہیں نال نہیں جان دا؟ آپ نے فرمایا ماں تم نے لے چل، اماں تو میں نے لے چل، اللہ بہتر کرے گا، سخی ابن سخی ابن سخی سخی ابن سخی، جن کا نانا بھی سخی ہے، باپ بھی سخی ہے، دادا بھی سخی ہے، جناب والا اعلی حضرت نے کمال کر دیتا ہے، تو ہے عین تیرا سب ڈرانا نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب ڈرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ڈرانا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آپ نے فرمایا ابھی پریشان نہ ہو، جڑے ساڈے کول آ جاندے نے وہ خالی نہیں جاندے، جڑے ساڈی بارگاہ وچ اگر شیطان بھی ہے تو بھی خالی کدی نہیں ہے۔ عزیزو دوستو
آپ آخر کار چلے کے ڈیرے تھے، جا کے دیکھا شمر عرض کرتا ہے کہ اے امام زین العابدین وہ 70 تن 72 تن جو نے وہ کربلا دے اندر جانا دے چکے نے، انہاں کو زندہ تو کیتا نہیں ہے تے ایتھے زندہ تو کر لے گا. یہ تے سبحان اللہ بندی تو زندہ کیتا نہیں ہے تے ایتھے زندہ کرنا ہے ایک جان کو. آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آؤ قرآن پڑھا. آپ نے فرمایا میرے قرآن میرے رب کا فیصلہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. شمر سن لے جڑے 72 تن کا تو ذکر کر رہے ہیں وہ مردے نہیں نے، وہ مردے نہیں نے. میرا رب فرما رہا ہے میں تیری گل تے عمل نہیں کروں گا، میرا رب فرما رہا ہے وہ زندہ نے. جڑے میرے راہ تے قتل ہوئے نے وہ زندہ نے. اگے چوتھے سپارے بھی ذکر آ رہا ہے 9ویں رکوع کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ. آپ نے فرمایا او شمرا لینا تو ایک جان دی اس کی گل کر رہی ہے اے تا مر گیا ہے لیکن ان دے سائیں جڑے نے او لجپال نے او تا زندہ اسیاں نے. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے جڑے میرے رب تے میرے راہ تے قتل ہو جان او شہید نے او زندہ نے. انہاں نوں مردہ نہ کہو، انہاں دے بارے سوچو بھی نہ، انہاں دے بارے سوچو بھی نہ. عزیزو دوستو آپ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر یرزقون عند ربہم، اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں نوں رزق بھی ملدا ہے. اگے فرمایا فارحین، اپنے رب دا رزق کھا کے تے نالے خوش ہو رہے نے، خوشیاں منا رہے نے. عزیزو دوستو آپ نے فرمایا او جڑا بچہ فوت ہویا ہے انہوں فرمایا اٹھ اللہ دے نام تے، جدو آپ نے نہ فرمایا ہے او بچہ اللہ دے نام دا لیا، اللہ دے نام تے اٹھ بیٹھا ہے، آپ دے سامنے آ گیا. لجپال برید نو توڑ دے نہیں وہ جس کی باں پکڑ لے اس نو. اور نسبتانے بیٹھے ہو، نسبتانے سارے بیٹھے ہو، جہاں نسبت آوے نا ان دے اندر جڑی ہوندی نا عشق دی انگاری وہ ہر وقت چلتی رہتی. نسبت والا ہو رہے یہ سارے معاشرہ نسبت والے نے اور سانو اپنے مقدرات کے ناز ہے. الحمدللہ اس گاؤں کے اندر نہ غیر مقلد کو باتی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ حدیث. اسی اپنے الحمدللہ یہ دعوے نہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا پنڈ نسبت والا ہے. بولو بولو سارے سارا پنڈ نسبت والا ہے، یہ سائیاں والا ہے. لاجپال جڑے سائی نے وہ کدی بھی اپنے مریداں نوں سرکار غوث پاک دی نگل کر دینا درگاہ میں چاہ رہی. سرکار غوث پاک آپ نماز پڑھ رہے مسلے تے 90 میل دور آپ کا ایک مرید گوتے کھا رہا ہے. جناب والا عرض کر رہا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی، ارے مہربانی فرما دیو میرے کندھے لا دیو. عزیزو دوستو ساڈے واسطے چاہے مولوی امام ہے، مقتدی ہے یا مقتدا ہے، یہ سارے واسطے حکم ہے کہ جڑا سچا پیر ہے اسی ہلا بولو بولو نہیں سکتے. میرے غوث پاک نے اڈی زمین پہ ماری ہے، نماز پڑھا رہے نے، نماز تو بعد فارغ ہوئے. حاضرین نے پوچھا حضور مریدین نے حضور آخر وجہ کی اس کا عمل کیڑا کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہمیں نہیں اس گل دا پتہ جڑا آدم ہوے او قدم تو کام لیندا ہے، جڑا اللہ والا ہے او قدم تو کام لیندا ہے. نسبت والے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ. جڑا نسبت والا ہے عزیزو دوستو آپ فرما رہے ہیں اللہ کا ولی جڑا ہے وہ قدم تو کام لیندا ہے. میں قدم جڑا ہے زمین تے واسطے ماریا ہے 90 میل میرا
ہے اور دریا کے اندر جڑا ہے وہ دکھا رہا ہے نالے عرض کرتا ہے یا غوث پاک میری مدد کرو ادرکنی 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 مینوں پکڑ لو میں زمین تے پیر مار دے اپنے مرید نوں بننے والا سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر میرے امام زین العابدین آپ فرمایا اٹھ پہ کھڑا ہو جائے اللہ کے نام تو اٹھ بیٹھا جناب والا شمر جڑا عرض کرتا ہے امام زین العابدین مینوں سمجھ نہیں آئی تھوڑی سمجھ نہیں آئی آخر اوتھے تسی جڑا ہے کچھ نہیں کیتا تسی خود فرما رہے ہو زندہ نے لیکن ایسے تسی کس طرح جڑا ہے زندہ کر لیا ہے آؤ سوال فرماؤ امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کربلا کی زمین دے اندر میں دکان لا دیتی ہے میں دکاندار بن گیا ہاں خریدار میرا رب ہے مینوں اگر انہیں کیا ہے مینوں جڑا ہے خود چاہیے میں ہور جڑا پیش کر دیتا ہے اگر رب نے فرمایا ہے محمد و ابراہیم چاہیے نے میں وہ بھی پیش کر دیتے نے مسلم بن عقیل چاہیے ہے میں وہ بھی پیش کر دیتے نے میں دکاندار لا کے بیٹھا اللہ خریدار ہے اگر میرے رب کا حکم آیا ہے حضرت علی اکبر چاہیے ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہے اور محمد چاہیے نے وہ بھی پیش کر دیتے نے آپ فرمان ایمان والیا اگر میرے رب نے کیا ہے علی اصغر چاہیے ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہے جعفر چاہیے ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہے ابو بکر چاہیے ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہے عثمان چاہیے علی بیٹے نے عثمان چاہیے ہے میں وہ بھی پیش کر دیتا ہے آخرکار انہیں کیا میں حسین چاہیے ہے میں وہ بھی رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے مینوں انہیں رب نے کہے میں سارے پیش کر دیتے نے اگر میں ایک درخواست کی ہے تو زندہ نہ کرتا کہ سچی یاری نہیں میں انہیں رب دی بارگاہ میں دے چھڑے نے اگر میں ایک دا سوال کیتا ہے کہ ایک جڑا ہے انہیں نہیں سی دینا یہ سچی یاری نہیں ہے عزیزو دوستو میرا آخر میرے امام پاک امام زین العابدین آپ ایک مرتبہ کا ذکر ہے عزیزو دوستو آپ کھڑے ہیں آپ کی سخاوت ہی بتا رہے ہیں سخاوت بھی آپ کھڑے ہیں آپ کے سامنے ایک بندہ آ گیا خلفائے راشدین برا بھلا کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین آپ نے فرمایا میرے پیارے محبوب کے دیوانے ہوں یہ تنقید کر رہے ہیں اکیلی ہو تو آگے سامنے میں تنقید اس واسطے کر رہے ہیں تو مجھے خوش ہو جاؤ آپ نے فرمایا او سن لے دنیا کے ظالماں پر وقتہ سن لے یہ چار خلفائے راشدین او نے او جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا ہے 26 پارہ ہے سورہ فتح ہے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین عزیزو دوستو آپ نے فرمائی ہو اللہ نے پیارے محبوب کے دیوانے جنہوں نے پارے اللہ نے فرمایا چار جناب والا تفسیر ہے مدنی شریف ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ جنہ میرے پاس موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہی چارے یہاں میرے مصطفیٰ نے انہوں نے شان اللہ جنہ معاہود مراد مقدسہ معاہد شدہ والکفار اس تو مراد حضرت عمر فاروق رحماء بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی تمام رکعہ سجدہ تہونا اس تو مراد مولا مشترک شاہ عزیزو دوستو جس وقت آپ نے نہ فرمایا وہ بات دنیا کا ظالم دفع ہو گیا ایک اور آ گیا آپ یہ عرض کرتا ہے کہ میں تو آنا ناموس رسالت کے اندر پیارے مصطفیٰ کی اولاد کے اندر میں تسلیم نہیں کرتا عزیزو دوستو آپ نے فرمایا مرید یہ کھڑے ہو کے تابانہ پکڑ رہی ہیں اس ظالم آج مار ہی دینا آپ نے فرمایا او میرے مریدین بیٹھ جاؤ میرے غلاموں بیٹھ جاؤ آپ کا برتاؤ اخلاق آپ سامنے گئے قریب آپ سامنے گئے فرمایا او بیلیا جس عمل واسطے جس مقصد واسطے تو آیا تیرا مقصد پورا نہیں ہویا تو میں تیرا مقصد پورا کر دینا
جس وقت جناب والا آپ والا کی جناب والا آپ نے حسب نسب کو تان کر لیا، لیکن آپ نے فرمایا میرے مرید 5000 درہم کے نام کر دو، 5000 درہم دے دو، ایک جوڑا کپڑا دے دو۔ جب واپس جا رہا ہے نا آپ بالکل گانا جا رہے ہیں، میں تو تسلیم کر گیا انتا زین العابدین، تسی واقعہ ہی زین العابدین۔ عزیزو دوستو آپ بے اخلاق دی میں گل کرا، امام علی مقام امام حسین کا شہزادہ، مدینے پاک کا سفر ہے، آپ صحرا کے اندر امام زین العابدین نے خیمے نصب کی تھی، جناب والا جڑا شمر دے نال سنان بن انس کربلا کے اندر باپ دا قاتلہ دے وچ جڑا وہ شامل ہے، سنان بن انس جناب والا آپ نے خیمہ لایا۔ مختار سقفی، یہ مختار سقفی وہ ہے جن نے جناب والا اہل بیت پاک گرانے تھے جنہ ضربہ لائیا نے انہاں نوں برے انجام تک انہیں پہنچایا ہے۔ مختار سقفی جناب والا جسے انہیں اعلان کیا کہ جڑا کربلا کے اندر میرے مصطفیٰ دی اہل گھر والیاں تے بقیہ ہے ضربہ لانا رہا ہے، میں آج کسی کو چھڑنا نہیں ہے۔ علیہ دوستو سنان بن انس جب انہیں سنیا ہے وہ بھی شامل آئی گیا، انہیں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، دوڑ رہا جا رہا دوڑنا ایک دن بھی گزر گیا ہے، دوسرا دن بھی گزر گیا ہے، تیسرا دن بھی گزر گیا ہے۔ علیہ دوستو وہ کبھی ڈگتا ہے کبھی اٹھتا ہے، بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے، میرے امام زین العابدین دے صحرا دے اندر خیمے لگے رہے ہیں، اس خیمے دے قریب ہی آ گیا۔ آج کوئی باپ کا قاتل ہوگا نا، باپ کا قاتل عزیزو دوستو کہ وہ ویکھنا گوارا، بولو ویکھنا گوارا نہیں کرتا۔ عزیزو دوستو جس وقت قریب آیا نا خیمے دے سنان بن انس، ایک روایت سے نام انس بن سنان بھی ہے، لیکن یہ بہت تو روایت ہے وہ ہے سنان بن انس۔ عزیزو دوستو وہ قریب آیا، آگے نا خیمہ تھوڑا جب چکیا ہے، چوک کے تھلے کا دیتا ہے، جو دیکھا نہیں امام زین العابدین شریف فرما میں وہ واپس چلا گیا، دوڑ کے جا رہے۔ میرے امام پاک نے فرمایا اپنے مریدوں جا دوڑ کے انہوں پکڑ لیا، پکڑ کے میرے گھوڑ لے گیا۔ عزیزو دوستوں دوڑتا گیا ہے، آخرکار سنان بن انس او کمزور ہے، بڑیا دینا تو بھوکا ہے پیاسا ہے، چل دوڑ نہیں سکتا۔ عزیزو دوستوں میرے امام کا مرید جڑا ہے او پیچھے ہے، انہوں پکڑ کے لے آیا۔ میرے امام زین العابدین دا اخلاق سنو، عزیزو دوستوں اس وقت سامنے آ گیا ہے، آپ نے فرمایا او انس بن سنان یا سنان بن انس تو کیوں دوڑ گیا مینوں دیکھ کے دس؟ جب انہاں فرمایا انہیں عرض کی تھی کہ میں تو تمہیں پہچان گیا، تسی نہیں پہچان سکے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں پہچان لیا ہے، تو میرے باپ کے قاتل ہے نا، قاتل انہاں میں شامل ہے، یہ تیرا نام سنان بن انس ہے۔ کہ جی واقعی تسی واقعی سچے ہو۔ جناب والا جس وقت اینا فرمایا، آپ نے فرمایا او میرے مریدین یہ تو شربت پیش کرو۔ باپ دے قاتل کو شربت پیش کرتا ہے نہیں، باپ دے قاتل کو کوئی پانی پس کے راضی نہیں ہے۔ عزیزو دوستو شربت پیش کیتا ہے، میرے امام زین العابدین نے اچھا برتاؤ پیش کیتا ہے۔ جب ایک دن بھی رکھیا، 2 دن بھی رکھیا، 3 دن بھی رکھیا، اسی اس گل تو اسا عبرت حاصل کرنی ہے۔ عزیزو دوستو جیڑا بھی کوئی جابر ہے، جیڑا بھی سارا دشمنی والا ہے، اپنا اچھا اخلاق رکھے گا تے انشاءاللہ تعالی وہ پتھر دل دی کدی موم ہو جائے گا، وہ پتھر دل دی کدی موم ہو جائے گا۔ عزیزو دوستو شیخ سادی فرماتے ہیں کہ جن نے اپنے نفس کی پہچان کر لی انہیں اگلے دی نفس کی پہچان کر، جن نے اپنے نفس کی پہچان نہیں کی تھی اور دوسرے کے نفس کی پہچان بولو نہیں کر سکتا۔ عزیزو دوستو 3 دن اپنے باپ کے قاتل کو رکھیا ہے، انہوں کھانا پیش کیتا ہے، انہوں کھلا پینا کے عزیزو دوستو روانہ کیتا ہے۔ میرے امام زین العابدین آپ کا اخلاق، آپ کی جناب والا ایک سخاوت
یہ نہیں ہے کہ آپ کو جناب والا کچھ لوگ آ کے آپ کو برا بڑا کہنے لگے. آپ نے فرمایا او میرے ساتھیوں انہوں نے کچھ نہیں کہنا، آپ کا خلاف ہے کچھ نہیں کہنا. کیوں کہ ایک حالی دیگر جانتے کچھ نہیں ہے، ایک جانتے کچھ نہیں ہے. ایمان والے خدا کی قسم ہے اگر تواڈے گریبان دے اندر غلامی مصطفیٰ دا مالا ہے اس کو تسی قائم رکھو، اس نے اس طرح قائم رکھو. 5 وقت کی نماز پڑھو. میرے امام نے سبق دیتا ہے، میرے امام پاک دی بارگاہ زین عابدین دی بارگاہ ہر نہیں آ گئی، ہر نہیں آ گئی. آپ کی عرض کرتی ہے رو پڑی آپ نے کو آ کے. مریدین نے سوال کیتا کہ یا پیارے ادھر ہاں جناب والا پیارے آپ دی بارگاہ میں شاہد آ کے عرض کرتی ہے کہ اے میرے امام مہربانی کرو فلاں جڑا قریشی ہے نا انہیں میرا بچہ پکڑ کے لے آنا ہے کہ میں بےتاب ہاں، میں اپنے بچے میں دودھ پیش کرنا ہے، مہربانی کر دو نہ کبھی. میرے امام زین العابدین نے فرمایا قریشی نے بلا کے لے آؤ. جب قریشی نے بلانا گیا ہے آپ نے فرمایا اور قریشی سن لے اس جڑے حرمین دا بچہ تو چوک کے آیا ہے آخیا جی جہاں میں چوک کے لے آنا ہے. آپ نے فرمایا انہیں بچے نو چھڑ دے اور میرے کول رو کے رضا کر رہی ہے. اے پیارے مہربانی کرو وہ کھلا بوا دیکھ کے میرے کول آ گئی ہے، حاجت مند ہے، انہیں حاجت پوری کر دے. اس مقام تے بھی عاشق رسول نے کمال کیتا ہے کی فرماندے نے کھلے بوئے ذوق پیدا کرو. میرے جڑی گفتگو ہے آخر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں. کھلے بوئے ویکھ کے دردار دماغے آ گئے. کھلے ذوق پیدا کرو ہاتھ اٹھا کے کھلے بوئے ویکھ کے دردار دماغ کھلے بوئے اسی بھی کھلے بوئے دیکھ کے آ گیا ہے. سونیا تیرے گدائیں سونیا سانو بھی رکھ لے. اور جس طرح جابر بن عبداللہ عرض کرتے نے سونیا میرے باپ دے قرض آئے، سونیا لجپالا قرض خاجرے نجنا قرضہ لینا ہے آ کے دروازہ توڑ لینے. سونیا مہربانی کر دے کہ لجپالا تسی جا کے کھجوراں دے ڈھیر دے قریب دلائل النبوت کتاب سے بات موجود ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام جابر انہاں نو بلا جنہاں نے تیرے باپ دے کولوں قرضہ لینا ہے وہ آنے کا لین لگ گئی ہے. میرے پیارے مصطفیٰ نے دینا شروع کر دیتا دے رہے لین ختم ہو گئی ہے، کپڑا چکیا نہیں ہے. فرمایا میرے غلام جابر آگے دیکھ تیریاں کھجورا ختم تو نہیں ہوئیاں. عرضی سونیا لجپالا کریمہ سونیا ایک کھجور بھی انہاں وچوں کم نہیں. پھر جابر بن عبداللہ دا بھی یہ عقیدہ ہے اور جڑا سنیوں تو ہٹا عقیدہ ہے. عزیزو دوستو جابر کی عرض کرتے ہیں کھلے ہوئے میرے کے ذوق پیدا کرو یار. اگر جھنڈے نہیں نے اپنے بازو پھیلا لے گا انشاءاللہ قیامت والے دن اور جتنے ہر چیز نے گواہی دینی ہے. بازو بھی کہہ سکتے نہیں، بازو بھی کہہ سکتے نہیں یا باری تعالیٰ تیرے محبوب دی عظمت دے اندر ہتھاں میں جھنڈے نہیں اپنے ہتھاں نو بازو بنا کے لہراندے رہے نعرے تیرے مصطفیٰ دے گن گاندے رہے. مل کے ذوق پیدا کرو آخری شعر پڑھا کھلے بوئے دردار دماغے آ گئے. کھلے بوئے دردار دماغے آ گئے. سن
سدا وسدا یہ ہوتا ہے میرے پتا ہے ہر دن سارے ہوتا ہے سدا وسدا دوستوں جان ملی ہے میرے مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے قرآن ملی ہے مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے سانو اگر دنیا دے اندر ماں ملی ہے مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے زمانہ جہالت دے اندر اے عورت کا کوئی مقام نہیں ہے میں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی ہے کہ عورت و ماں کا مقام ملیا ہے فرمایا الجنت تحت اقدامی امہاتکم باپ اگر ہے اس کو مقام ملیا ہے الاوسط ابواب الجنہ اے باپ تو جنت کے دروازے وچوں درمیانہ دروازہ ہے دوستوں میں شانہ کنے ملیا نے آج میں منبر تے سیدی بڑے سامنے عرض کر رہے ہیں اے مصطفیٰ دا صدقہ ہے اگر تسی بیٹھے ہو اے مصطفیٰ دا صدقہ ہے میرے کے ذوق پیدا کرو سدا وسدا نبی تیرا دوبارہ رسول سدا وسدا نبی تیرا دوبارہ رسول جتھے ہوں گے غریباں گزارا جتھے ہوں گے اساں غریباں گزارا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد صاحب ایک گل کرو آپ نے فرمایا امام حسین آپ فرماتے ہیں لوگوں جو یہ نا زندگی یہ ہے ایک پل دی مانند دنیا کی ہے پل دے مانند آپ نے فرمایا کہ پل ہے نا اس کو انسان جدو سوار ہوتا ہے نا تے اس نو جناب والا جلدی اس نو ختم کر یہ مقصد رکھے کیونکہ میں اتو گزر کے اپنی منزل تے پہنچ سکتا اتو گزر کے اپنی منزل تے یہ بڑی گہرائی کا نقطہ ہے دنیا نو اسی جناب اسی ایک پل دی مانند سمجھے پل دی مثال جدو مسافر جا رہا اپنی منزل تے جا رہا ہے درمیان اگر پل آ گئی ہے انہوں کراس کر رہا ہے کراس کرے گا کہ ان کا جناب والا منزل مسعود تے پہنچ جائے گا میرے امام نے فرمایا لوگوں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے انگلیوں میں فرما کرتے سمجھنا کہ دنیا کو پل دی مانند رکھنا ہے اسی طرح اس دنیا نو پل دی مانند رکھو مثال سمجھو کہ اے اسی جناب والا پل کراس کر رہے ہیں جو پل کراس کرنی ہے محبوب تے محبوبہ دا سانو دیدار ہو جائے اب جو دوستو انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ یہ کسی اور ٹاپک تے انشاءاللہ ہوئے گا سارے دوستاں کی گزارش ہے کہ اپنا ٹائم کر کے جلدی تشریف لے آیا کرو میں الحمدللہ یوٹیوب چینل تے میرے الحمدللہ 70 تو 80 بیان میرے الحمدللہ موجود نے اور ہر جمعہ جڑا ہے وہ الحمدللہ اپلوڈ ہو رہا ہے یہ تہاڈیاں دعاواں نے تے انشاءاللہ ہر جمعہ مختلف موضوعات تے ہونے ایک موضوع پڑھایا ہے وہ دی ہو سکتا ہے شاید واری دوے سال بعد ہے ٹھیک ہے تے انشاءاللہ ہر جمعہ تہاڈی انشاءاللہ دعا دے نال مختلف موضوعات تے انشاءاللہ بیانات ہوں گے اور سارے دوستوں کی گزارش ہے کہ جلدی تشریف لے آیا کرو میری محنت میری سٹڈی جڑی ہے یہ تہاڈی دعا دے نال اللہ کامیابی عطا فرمائے وما علیک الا البلاغ